تو 7واں سوال اس میں یہ تھا کہ پھر طلاق یافتہ عورتوں کی دوبارہ شادی بھی نہیں ہوتی. ایک دفعہ عورت کو طلاق ہو جائے تو بس پھر وہ ساری زندگی گئی جی، وہ تو اس کی برباد ہو گئی ساری زندگی. طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، وہ جب مرضی طلاق دیتا ہے، عورت سے جان چھڑوا لیتا ہے، اور عورت بیچاری پھر ساری زندگی کے لیے وہ دھکے کھاتی ہے کہ اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. تو یہ سوال کیا جاتا ہے عورتوں کی طرف سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اصل میں اسلام کو پورا فالو نہیں کیا، پورا لیا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. پورے ہم داخل ہوتے نہیں، چند حکموں کو لیتے ہیں اور چند کو چھوڑ دیتے ہیں. جن چند کو چھوڑتے ہیں ان کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، معاشرے میں ٹینشنیں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ کیوں کھڑی ہو رہی ہیں، اور وہ ان حکموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے دوبارہ شادی نہ ہونا، جس کو طلاق ہو جائے یا جو بیوہ ہو جائے اس کی دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، بیوہ طلاق یافتہ کو تو چھوڑو، کنواریوں کی آج کل شادی نہیں، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں، تو اس کا کیا کریں جی؟ تو اس کا حل اسلام میں ہے، اس کا حل اسلام نے بتایا ہے، لیکن ہم اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے. اور وہ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اصل تو اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کرے. اس سے جو ہے فائدہ کیا ہوگا کہ جب مرد 2 3 4 جو ہے بیویاں رکھے گا تو پھر عورتیں کم پڑ جائیں گی. ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا، جو چیز جس کو زیادہ لوگ لینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے. تو آج کل کیا حساب ہے؟ آج کل یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے. تو اب تو طلاق یافتہ اور بیوہ کو تو رشتہ تو ملنا دور کی بات ہے، کنواری کو رشتے نہیں مل رہے، کنواریوں کو رشتے نہیں مل رہے. تو اس کا حل ہی یہ ہے کہ مرد زیادہ شادیاں کرے. قرآن میں آتا ہے نا، فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو ہے وہ ان عورتوں سے شادی کرو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ. تو اس میں پہلی بات ہی 2 سے شروع کی گئی ہے. اسلام نے، قرآن نے جو پہلی بات کی ہے نا، مرد شادی کرے، تو اس نے پہلی بات ہی 2 سے شروع کی ہے، 1 سے شروع نہیں کی. ہاں اس کے بعد پھر حکم آیا، اس کے بعد پھر بتایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آپس میں جو ہے وہ یہ 2 3 4 شادیاں کر کے جو ہے مسائل کھڑے ہوں گے. مسائل سے مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اگر برابر پورے نہیں کرے، مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ ایک شادی کرے دوسری کرے تو پھر تو مسئلے تو کھڑے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہوگا مسئلے نہیں کھڑے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ان کے درمیان آپس میں برابری نہیں کر سکتا ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا، ان کے حقوق پورے نہیں کر پاؤں گا، تو پھر وہ ایک شادی کرے. تو ایک ہی آپشن تو اس کے لیے جو بڑا مجبور ہے، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ بیوی کے وہ حقوق صحیح طرح پورے کر سکتا، نہ اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ میں برابری نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں ایک شادی ہے. ورنہ تو قرآن بات ہی 2 سے شروع کر رہا ہے کہ 2 سے شادیاں کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. تو اس حکم کو ہم نے چھوڑ دیا، اس حکم کو ہم نے چھوڑا، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے نا. اب اللہ نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ رکھا ہے. اب عورتوں کی تعداد تو زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے. اب عورتیں کیسی مردوں کو پوری ہو جائیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. مرد جتنے ہیں وہ سارے ایک شادی کر کے بیٹھے. جو ایک شادی کر کے بیٹھا ہے، اب وہ دوسری جو عورتیں ہیں، اور اب کنواریوں کو رشتے نہیں مل رہے. اس لیے کہ مرد ہیں ہی نہیں. اگر ہیں تو وہ اچھے رشتے نہیں ہیں. وہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے، کنواری ہے، اور مرد جو ہے نہ پڑھا لکھا ہے، نہ وہ خوبصورت ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو رشتہ دے رہے ہیں. وہ اس لیے کہ مرد ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. تو مرد جب 2 سے 3 سے شادیاں کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ ہر مرد 2 3 4 شادیاں جب شروع کر دے گا نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی تعداد کم ہو جائے گی. جو شادی کے لائق عورتیں ہیں، کنواری، پہلے بات کنواری کی کرتے ہیں، کنواری لڑکیوں کی، کیونکہ مرد تو چاہتا ہے نا، سب سے پہلے مرد کوشش کرتا ہے کہ کنواری ملے مجھے. تو اب کنواریوں کی تعداد مارکیٹ میں کم ہو جائے گی، کنواریاں ملیں گی نہیں، کیونکہ جتنی کنواریاں تھیں اب یہ 2 3 کر کے سب نے جو ہے وہ ساری سمیٹ لی. اب شادیوں کے لیے جو ہے وہ عورتیں نہیں مل رہی. تو ایسی صورت میں جب عورتوں کی جو ہے وہ کوانٹٹی کم ہوگی نا، جب عورتوں کی تعداد کم ہوگی تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی. یہ اصول ہے
اکانومکس کا اصول ہے کہ جس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس کی پھر کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، یا جس کی کوانٹٹی کم ہو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک اصول ہے. جب عورتوں سے زیادہ شادیاں کی جائیں گی، مرد 2 3 شادیاں کریں گے، تو پھر عورتیں جتنی مارکیٹ میں ہیں وہ تو ہیں وہی ہیں نا. اب وہ ان کی تعداد ہو جائے گی کم. اب جو ہی کم ہوگی تعداد تو پھر طلاق یافتہ عورت کی بھی باری آ جائے گی، پھر بیوہ عورت کی بھی باری آ جائے گی. وہ اس لیے کہ عورت ہی نہیں ہے کوئی. اسلامی معاشرے میں جب اسلام آیا نا عربوں میں، تو یہ سچویشن تھی. عربوں کے اندر ایک شادی نہیں تھی، ایک سے زیادہ عورتیں لوگ رکھتے تھے، اور یہ رواج تھا وہاں کا، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، یہ عمومی تھا. تو جس عورت کو طلاق ہوتی اس کو کوئی فکر نہیں، عدت کے فوری بعد رشتوں کی لائن لگ جاتی، فوری بعد رشتوں کی لائن لگ جاتی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی جو تھیں وہ عدت کے بعد ان کے پاس خلفائے راشدین میں سے رشتے آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کا بھی رشتہ آیا تھا، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی رشتہ آیا، تو اور بھی بہت سے رشتے تھے. تو ان کے پاس آپشن موجود تھیں. وہ اس لیے کہ لوگوں میں 2 3 4 شادیاں کرنے کا رواج تھا. اب اس رواج کو ہم نے چھوڑا، جس کی وجہ سے عورتوں کی کوانٹٹی بڑھ گئی. اب اسی وجہ سے جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بیوہ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کنواری کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا. تو بھائی اس جو ہے وہ حکم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. اس سے معاشرے میں بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، بڑی پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں. اس حکم کو چھوڑا ہے، اور اس حکم کو چھوڑنے کا سبب ذریعہ بھی عورت بنی ہے. عورت اپنے جس کی شادی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ کہتی ہے جی میں کسی کو اب جو ہے اس سے اور اس کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں. تو اب سب سے بڑا مسئلہ عورتوں کی وجہ سے. تو مرد بھی کہتا ہے جی میں گھر کے اندر ٹینشن نہیں چاہتا، چل ٹھیک ہے یار ایک ہی بہت ہے، تو وہ ایک ہی ٹھیک ہے، اب میں دوسری لے کے آؤں گا تو گھر میں فساد بڑھیں گے، میں اتنے فساد کو برداشت نہیں کر سکتا. تو مرد بھی اپنی جان چھڑا کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ مسائل کھڑے. تو یہ طلاق یافتہ عورتوں کے مسائل، یہ بیوہ عورتوں کے مسائل، یہ کنواری لڑکیوں کے مسائل بھی اس وجہ سے ہیں کہ مرد نے جو ہے وہ زیادہ شادیاں کرنی چھوڑ دی. جو ہی مرد زیادہ شادیاں کرنی شروع کرے گا تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اور کوانٹٹی ان کی کم ہو جائے گی. جب کوانٹٹی کم ہوگی تو بیوہ عورتوں کا بھی نمبر آئے گا، طلاق یافتہ عورتوں کا بھی نمبر، ان سے بھی لوگ شادیاں پھر کریں گے، کیونکہ عورت مل ہی نہیں رہی. جو ہی ایک بیوہ ہوگی تو فوراً عدت کے بعد جو ہے لوگ اس کی طرف لپکیں گے، کیونکہ رشتے نہیں مل رہے. لیکن آج کل عورتیں زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ جہیز کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے. جہیز جو عورت لے کے آتی ہے وہ بھی اس کی بنیاد یہی ہے. اگر مرد زیادہ شادیاں کرنی شروع کر دے تو جہیز کی لعنت ختم ہو جائے. وہ اس لیے کہ رشتے تو ہے نہیں مارکیٹ میں لڑکیوں کے لیے. تو اب جس لڑکی کو رشتہ ملتا ہے تو اس کو ساتھ جو ہے وہ بیڈ اور صوفہ یہ فری دینا پڑتا ہے کہ اگر یہ ہم یعنی لڑکے والے کو یہ ساری چیزیں دیں گے تو ہماری جو ہے وہ لڑکی کی جلدی شادی ہو جائے گی، ہماری لڑکی کا رشتہ جلدی آئے گا. یہ اتنا سارا مال ساتھ دینا پڑتا ہے عورت کے. اتنا سارا مال ساتھ دیں گے تو جلدی رشتے آئیں گے. اس لیے مالدار لڑکیوں کی شادیاں جلدی ہو رہی ہیں. غریب کو کوئی پوچھتا نہیں کہ جو ہے لڑکے والے سوچتے ہیں کہ اس نے کیا دینا ہے، جی یہ جہیز میں کیا لے کے آئے گی. تو یہ جہیز کی لعنت بھی جب جو ہے وہ لڑکے 2 3 4 شادیاں کریں گے، پھر عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. پھر کیا ہوگا، مارکیٹ میں عورت تو مل نہیں رہی. جب عورت ملے گی نہیں تو پھر جہیز تو دور کی بات، الٹا مرد جو ہے وہ مال کی آفر کرائیں گے. مرد کہے گا کہ میں اتنا حق مہر دیتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لے. دوسرا مرد کہے گا میں اتنا حق مہر دیتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لے. کیونکہ عورت تو ہے نہیں نکاح کر، مرد کو تو چاہیے عورت چاہیے نکاح کرنے کے لیے، اس کی تو ضرورت ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو اب اس کو عورت مل نہیں رہی تو جو ایک آدھ ملی ہے تو یہ اس کو آفرز کرائیں گے، لڑکی والوں کو آفر کرائی جائیں گی مرد کی طرف سے کہ میں اتنا حق مہر دوں گا. دوسرا کہے گا میں اتنا دوں گا، تیسرا کہے گا میں اتنا حق مہر دوں گا، مجھ سے شادی کر لو. تو عورت کے پاس جہیز تو کیا لے کے آنا، وہ تو پیسے لے گی، وہ تو حق مہر زیادہ سے زیادہ لے کر جو ہے وہ دیکھے گی جو مالدار ہے اس کے ساتھ چلی جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کر لے گی. تو جو مالدار ہیں وہ تو لے اڑیں گے، 2 3 شادیاں کریں گے اپنا مال دکھا کر. جو غریب ہیں وہ بیچارے رہ جائیں گے. پھر ان کو وہ خود بھی کوشش کریں گے، مال زیادہ کمائیں گے یا اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں گے جس کی وجہ سے عورت اس کی طرف اٹریکٹ ہو. جی قابل کوئی زیادہ ہو یا مالدار کوئی زیادہ ہو یا کوئی خوبصورت زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ عورت اٹریکٹ ہوگی. تو اس سے عورت ذات کو فائدہ ہے.
اگر عورتیں اپنے شوہروں کو دوسری تیسری شادی کرنے کی اجازت دے دیں تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. ہم یہ جو عورتیں ہیں یہ دوسری تیسری شادی کی اجازت نہیں دیتی، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو اس کا آسان طریقہ ہے، مرد 2-3 شادیاں کرنی شروع کر دیں، عورتوں کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جہیز وہیز کچھ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ مال لیں گی، حق مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ وصول کریں گی. لوگ ان کو آفر کریں گے کہ میں اتنا مال دیتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو. تیسرا کہے گا میں اتنا دیتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو. ایک اور کہے گا میں اتنا دیتا ہوں، مجھ سے نکاح کر لو. ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور طلاق یافتہ عورتوں کا بھی نمبر آئے گا. پھر بیوہ عورتیں ان کی بھی شادیاں ہوں گی، کیونکہ مارکیٹ میں کواری بچی نہیں. کواری ساری جو ہے وہ مالدار لے گئے. مثال کے طور پر مالداروں نے پیسہ دکھایا، کواریوں سے شادی کر لی. اب کواری کوئی ہے نہیں، اب طلاق یافتہ بچی ہیں، بیوہ بچی ہیں، تو مرد نے تو شادی کرنی ہے. ان کو کوارے مرد ملیں گے، پھر ایسا بھی ہوگا، ان کو کوارے مرد ملیں گے. کوارے مرد طلاق یافتہ سے شادی کریں گے، کیونکہ ان کے پاس جو غریب ہوگا اس کو کواری لڑکی نہیں ملے گی، پھر وہ طلاق یافتہ سے شادی کرے گا. غریب مرد جو ہوگا وہ طلاق یافتہ سے بھی کرے گا اور وہ بیوہ سے بھی کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. کواری کی تو آپشن، آج کل ہر کسی کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں. لڑکا ایک ہے، لڑکیاں 10 ہیں. اب لڑکیاں 10 ہیں تو ان میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ مالدار ہے، یہ اس میں یہ خصوصیت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت ہے، یہ جہیز زیادہ لے کے آئے گی. تو اب مرد جو ہے وہ اس کے پاس آپشن زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے مرد سلیکشن کر رہا ہے. اور خود کسی کام کا نہیں ہوتا مرد، خود جو ہے نہ کما رہا ہوتا ہے، نہ اس کی شکل اچھی ہوتی ہے، اور لڑکی خوبصورت سے خوبصورت ہوگی اور مالدار ہوگی، ایسی لے کے آئیں گے. وہ اسی لیے کہ لڑکیاں ہیں ہی اتنی زیادہ، آپشن ہی بہت زیادہ مرد کے پاس، اتنی زیادہ ہیں تو ان میں سے وہ سلیکٹ کرتا ہے. جب عورتیں کم ہو جائیں گی، مرد زیادہ ہوں گے، زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ سے عورتیں جب کم ہو جائیں گی، پھر مردوں کے پاس آپشن نہیں بچے گی. پھر جہیز لینا تو دور کی بات، یہ الٹا آفر کرائیں گے کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ نکاح کر لو. تو اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر 2-3 شادیاں. اور عورتیں جو ہیں سب سے بڑا رکاوٹ اس میں عورتیں خود ہیں. عورتیں جس کی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ پھر کہتی ہے کہ میرا مرد اب کسی اور سے شادی نہ کرے. گھر میں جینا حرام کر دیتی ہیں مرد کا، جس کی وجہ سے مرد پھر ٹینشن کہتا ہے جی میں اتنی ٹینشن لے نہیں سکتا، تو میں نہیں دوسری شادی کرتا. تو جس کی وجہ سے مسائل. اس عورت کو خود ہی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کل کو میں بیوہ ہو گئی یا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. ہر عورت اگر یہ سوچے، شادی شدہ عورت ہے، کہ کل کو اگر میں بیوہ ہو گئی یا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو مجھ سے بھی پھر کوئی نہیں کرے گا. کیونکہ آج کل معاشرے میں تو یہی ہے نا کہ طلاق یافتہ سے بیوہ سے کوئی نہیں شادی کر رہا. تو ہر عورت یہ سوچے کہ اگر میں کل کو بیوہ ہو گئی یا مجھے طلاق ہو گئی تو پھر میں کدھر جاؤں گی، میرے لیے بھی رشتے نہیں ہوں گے. اس کی زندگی بھی پھر اس طرح بگڑے گی، اس کی زندگی بھی پھر اس طرح خراب ہوگی، تباہ ہوگی. تو ہر عورت اگر یہ سوچے کہ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے، اسی لیے دوسری تیسری شادی کو فروغ دینا چاہیے، شوہروں کو اجازت دینی چاہیے، جس سے معاشرے کے اندر یہ جو جہیز کی رسم ہے یہ بھی ختم ہوگی. یہ جو طلاق یافتہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، بیوہ عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کی جو مسائل ہیں معاشرے میں، کنواریاں بیٹھی ہیں گھروں میں، ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں، یہ سارے معاملات دوسری تیسری چوتھی شادی اگر مرد شروع کر دیں تو اس سے یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم اس پہ آتے نہیں ہیں، چند حکموں کو لیا ہوا ہے ان کو پورا کرتے ہیں، دوسروں کو کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اسلامی معاشرے کے اندر یہ مسائل کھڑے ہو گئے. ان مسائل کے حل ہی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ زیادہ شادیاں کریں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ.